عقیدت مند اور سائلین صابر پیا کے سامنے مؤدبانہ بیٹھے ہیں اور اپنی باری پر حاضر ہو کر اپنی پریشانیوں کا مداوا، غموں کا علاج اور دلی مرادیں لے کر جاتے ہیں۔ انہی سائلین کے درمیان ایک عورت بھی موجود تھی جو کافی دیر سے گردن جھکائے چپ چاپ بیٹھی تھی۔ اس کے چہرے پر فکر و پریشانی صاف عیاں تھی۔ اپنی باری پر وہ آہستہ سے اٹھی، صابر پاک کی خدمت میں حاضر ہوئی اور نڈھال انداز میں آپ کے قدموں میں ڈھیر ہو گئی۔ اس سے پہلے کہ وہ عورت کچھ بولتی، اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ صابر پاک رحمت اللہ علیہ نے ایک نظر اس عورت کو دیکھا اور اپنی آنکھیں بند کر لیں۔ چند ہی لمحوں بعد آپ نے آنکھیں کھولی تو اس عورت کی طرف دیکھا جو منہ سے کچھ کہنا چاہ رہی تھی، لیکن صابر پاک نے ہاتھ کے اشارے سے اسے بولنے سے منع فرما دیا۔ ہمیں معلوم ہے کہ تو یہاں کیوں آئی ہے۔ تیرے گھر میں غربت کا بسیرا اور تو بے اولاد ہے۔ اتنا سننا تھا کہ وہ عورت حیران اور ششدر حضرت صابر پیا کو دیکھنے لگی۔ حضرت صابر پیا نے اس سے فرمایا کہ ہم بعض اوقات اپنی غلطیوں کی سزا بھگتتے ہیں۔ تیرے دروازے پر آنے والے درویش خالی ہاتھ جاتے ہیں۔ یاد رکھ، کبھی کسی درویش کو حقارت سے مت دیکھ۔ اگر تجھ سے کچھ نہ بن پڑے تو ہاتھ جوڑ کر اس سے اللہ کے نام پر معافی مانگ لے۔ ابھی چند ہی روز پہلے تیرے دروازے پر ایک درویش آئے تھے۔ انہوں نے صدا لگائی لیکن تو نے انہیں کچھ نہ دیا، حالانکہ تیرے گھر میں جو بکری ہے اس کا دودھ تو نے دوہ کر ایک برتن میں رکھا تھا۔ تو چاہتی تو اس میں سے ایک دودھ کا پیالہ ان درویش کی خدمت میں پیش کر سکتی تھی، لیکن تو نے ایسا نہ کیا، لہٰذا اب تجھے کفارہ بھی ادا کرنا پڑے گا۔ واپس اپنے گھر جا اور اپنے گھر سے اپنی بکری کے دودھ کا پیالہ لے کر آ۔ اس عورت نے حضرت صابر پیا کی جب یہ باتیں سنی تو حیرت اور استعجاب کے عالم میں اس کی زبان ہی گنگ ہو گئی۔ وہ ہانپتی کانپتی اپنے گھر گئی اور دودھ کا پیالہ لے کر حضرت صابر پیا کی خدمت میں حاضر ہوئی۔ صابر پیا نے وہ دودھ کا پیالہ لیا، اس پیالے میں سے ایک گھونٹ خود پیا، پھر اس دودھ کے پیالے کو اپنے خادم سے کہا کہ مٹکے میں ڈال دو۔ چند ہی لمحوں بعد صابر پیا کی آواز گونجی اور آپ نے فرمایا کہ یہاں بیٹھے ہوئے تمام لوگوں میں یہ دودھ تقسیم کرو، مگر ہاں خبردار، دودھ نکالتے وقت دودھ کی طرف نہیں دیکھنا، صرف مٹکے میں ہاتھ ڈالو اور دودھ کا پیالہ بھر کر باہر نکال لو۔ صابر پیا کی بارگاہ میں بیٹھے ہوئے عقیدت مند اور سائلین یہ تمام واقعہ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے۔ جب ان کو دودھ پیش کیا گیا تو ان تمام لوگوں نے سیر ہو کر دودھ پیا، لیکن مٹکا اسی طرح بھرے کا بھرا رہا۔ پھر صابر پیا نے اسی مٹکے میں سے دودھ کا پیالہ اس عورت کو واپس کرتے ہوئے کہا، لے، اس میں سے آدھا دودھ تو خود پی اور آدھا دودھ اپنے شوہر کو پلا، اور ہر جمعرات نماز عصر کے بعد ایک میٹھی روٹی پکا اور اپنی بکری کے دودھ کا ایک پیالہ کسی درویش کی خدمت میں پیش کر۔ تجھے یہ فریضہ 7 ہفتے جاری رکھنا پڑے گا۔ حضرت صابر پیا رحمت اللہ علیہ کی یہ ہدایات سن کر وہ عورت اپنے گھر پہنچی اور اپنے شوہر کو یہ تمام واقعہ بیان کیا۔ اپنی بیوی کی بات سن کر وہ کہنے لگا کہ ہمیں حضرت صابر پیا کی ہدایات پر عمل کرنا ہے، لہٰذا آنے والی جمعرات میں اس عورت نے عصر کی نماز کے بعد ایک میٹھی روٹی پکائی، اپنی بکری کا دودھ ایک پیالے میں ڈالا۔ ابھی وہ اپنے گھر سے باہر نکلنے ہی لگی تھی کہ کسی درویش کو تلاش کرے کہ اس کی خدمت میں یہ میٹھی روٹی اور دودھ پیش کرے، لیکن عین اسی لمحے اس کے گھر کا دروازہ بجتا ہے۔ جب وہ دروازہ کھول کر دیکھتی ہے تو ایک درویش کو سامنے کھڑا پاتی ہے۔ وہ درویش منہ سے کچھ نہیں بولتے۔ وہ عورت ان درویش کو دیکھ کر حیران رہ جاتی ہے اور وہ دودھ کا پیالہ اور میٹھی روٹی ان درویش کی خدمت میں پیش کرتی ہے۔ درویش روٹی کھا کر اور دودھ کا پیالہ پی کر ایک نظر اس عورت کو دیکھتے ہیں اور خاموشی کے ساتھ چلے جاتے ہیں۔ اگلی جمعرات کو پھر یہی واقعہ پیش آتا ہے۔ وہ عورت میٹھی روٹی پکاتی ہے اور دودھ ایک پیالے میں ڈال کر کسی درویش کی خدمت میں پیش کرنا چاہتی ہے، لیکن عین اسی لمحے وہی درویش اس کے دروازے پر موجود ہوتے ہیں۔ وہ عورت ان درویش کو پھر سے دیکھ کر حیران اور ششدر رہ جاتی ہے، لیکن خاموشی کے ساتھ ان درویش کی خدمت میں دودھ کا پیالہ اور وہ میٹھی روٹی پیش کر دیتی ہے۔ درویش اسی طرح وہ میٹھی روٹی کھا کر اور دودھ پی کر وہاں سے روانہ ہو جاتے ہیں۔
وہ عورت ان درویش کے بارے میں سوچ ہی رہی ہوتی ہے کہ اتنے میں اس کا شوہر بھی گھر میں داخل ہو جاتا ہے۔ اپنی بیوی کو سوچوں میں گم دیکھ کر وہ اس سے پوچھتا ہے، کیا بات ہے اور تم کن سوچوں میں گم ہو؟ وہ عورت درویش کا واقعہ پوری طرح اپنے شوہر کو بیان کر دیتی ہے اور دوسری حیران کن بات اپنے شوہر کو یہ بتاتی ہے کہ ہماری بکری معمول سے زیادہ دودھ دے رہی ہے اور اس کا دودھ اتنا ہوتا ہے کہ مجھے وہ دودھ بیچنا پڑتا ہے، جس سے گھر میں آمدنی زیادہ ہو رہی ہے۔ اپنی بیوی کی یہ باتیں سن کر وہ آدمی چند لمحوں کے لیے خاموش ہو جاتا ہے، پھر وہ اپنی بیوی کو کہتا ہے، یہ حضرت صابر پاک کی عنایت ہے۔ مختصر یہ کہ 7 جمعرات لگاتار یہی عمل دہرایا جاتا ہے اور اسی اثناء میں وہ عورت حاملہ بھی ہو جاتی ہے اور اس عورت کے شوہر کا کاروبار بھی ترقی کرنے لگتا ہے۔ لہذا وقت مقررہ پر اس عورت کے ہاں 2 خوبصورت اور صحت مند بیٹوں کی پیدائش ہوتی ہے۔ وہ عورت اور اس کا شوہر خوشی سے پھولے نہیں سماتے، لہذا وہ عورت اور اس کا شوہر اپنے بچوں کو لے کر صابر پیا کے ہاں حاضری دیتے ہیں۔ صابر پیا انہیں دیکھتے ہی مسکرا اٹھتے ہیں اور ہاتھ کے اشارے سے انہیں چپ رہنے کی تلقین کرتے ہیں اور مزید انہیں کہتے ہیں کہ اپنا یہ عمل جاری و ساری رکھنا اور غرور اور تکبر سے بچنا۔ اس سے انکار ممکن نہیں کہ حضرت مخدوم پاک رحمت اللہ علیہ کے متعلق تذکرہ نویسوں نے جو کچھ لکھا ہے وہ قیاسی و سماعی ہے۔ اسی وجہ سے ان کی عظیم الشان شخصیت کا صحیح تعارف نہیں کیا جا سکا۔ ہوا یہ کہ جو واقف تھے انہوں نے سکوت اختیار کیا اور جو شائق تھے وہ فروعات میں مبتلا ہو گئے، اور ہر زبان پر نئی کہانی ہے، ہر کتاب میں انوکھی داستان ہے۔ یہ اختلاف یوں ہوئے کہ حقیقت تک رسائی نہ ہو سکی۔ معدوم وہ ہے جو نہ پایا جائے، جو شے تواتر کے ساتھ پائی جائے اسے موہوم کہا جاتا ہے، اور موجود اس کو کہتے ہیں جو پایا بھی جائے اور تواتر بھی رکھتا ہو۔ ظاہر ہے کہ حضور مخدوم پاک رحمت اللہ علیہ کے چرچے ہر زمانے میں رہے ہیں اور دوسرے سلسلے کے بزرگوں نے ادب و تعظیم سے ان کا اعتراف کیا ہے، اور یہ کھلی ہوئی حقیقت ہے کہ ان کا سلسلہ جاری ہے، اور نہ صرف یہ بلکہ روحانی صورت سے لوگوں کو مستفیض بھی کیا کرتے ہیں۔ معزز ویورز اور سبسکرائبرز کو کتاب دوستی ناتمام کا سلام سلام سلام۔ آپ سے گزارش ہے برائے مہربانی میرے دوسرے چینل ورلڈز انفارمیشن انسائکلوپیڈیا کو سبسکرائب کیجیے، جس کا لنک ڈسکرپشن میں موجود ہے۔